بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دینے میں تاخیر مت کیا کریں، ورنہ تاخیر مرگی کا مرض ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر کوئی مکان یا گاڑی وغیرہ خریدنا چاہتے ہو تو بارش کے دوران خریدی انتہائی مناسب قیمت پر ملیں گے۔ اگر کوئی مشورہ طلب کرنی ہو تو ایسے انسان سے طلب کریں جو زندگی میں مصائب کا شکار رہا ہو۔ اگر 20 سال کی عمر میں شادی کر لی جائے تو بچے صحت مند اور ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ جو افراد نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور جلدی برے نہیں ہوتے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو انسان زیادہ تر اوقات خاموش رہتا ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ اگر رات کے وقت بچے کو نیند نہیں آتی تو اس کے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ اگر کہیں آگ لگ جائے اور وہاں اذان پڑی جائے تو آگ کا زور ٹوٹ جائے گا اور بجھنے لگے گی۔ اگر کسی جگہ جنات حملہ آور ہوں یا جنات ظاہر ہونے کا خدشہ ہو تو بلند آواز میں اذان دینے سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین، کان پر بال زیادہ آنے لگنا مزس بیماریوں اور بگڑے ہارمونز کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی لٹاؤں اپنے بندے کے ہاتھ جو اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں اٹھے ہیں۔ خواب میں دانت دیکھنا رنج و غم دور ہونے کی اور طویل عمر پانے کی نشانی ہے۔ زہر کے علاوہ جو چیز بھی زبان کو کڑوی لگے تو سمجھ لیں اس میں ہزاروں نعمتیں اور شفائیں موجود ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں کو ڈھانپ لینے سے آپ کے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جائے گی۔ سر میں درد ہو تو کھیرا 2 حصوں میں کاٹ کر پیشانی پر مسل دیں تو سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد 15 منٹ چہل قدمی کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار متوازن رہتی ہے۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ جامن رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو بھی دور کرتا ہے۔ اگر خواب میں دودھ دکھائی دینے لگے تو یہ نفع مند علم کی نشانی ہے۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک صحت بخش ہے۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے کیلے اور کھجور کھایا کریں۔ شوگر کے مریض سٹیل کے بجائے مٹی کے برتن میں کھانا کھائیں۔ شوگر کا مرض کنٹرول میں رہے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک چبا لیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ جن افراد کی سانس پھول جاتی ہے وہ لوگ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کے دن پل صراط پر لایا جائے گا۔ لوگ اس پر سے یوں آگ میں گریں گے جیسے پروانے آگ میں گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا اپنی رحمت فرمائے گا۔ پھر فرشتوں، نبیوں اور شہداء سے کہا جائے گا کہ سفارش کرو، وہ سفارش کریں گے اور جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے، پھر سفارش کریں گے، پھر نکالیں گے، پھر سفارش کریں گے، پھر نکالیں گے، پھر ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اپنے بدن کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں 1 انڈا ضرور کھائیں۔ عام تیل میں یا خوشبودار تیل میں چوتھائی چمچ گلیسرین ملا لیں اور بالوں میں لگائیں، اس سے بال چمکیلے اور شائن ہو جائیں گے۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہو جائیں اور کوئی واک یا ورزش کرنے کا وقت نہیں ہے تو 5 بار کھڑے ہو کر پاؤں کو ہاتھ لگاؤ۔ یہ ایک آسان اور کارآمد ورزش ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کا استعمال بندے کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ کپڑوں والے صابن سے اگر سر کو دھو لیا جائے تو بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد 1 دانہ لونگ کھاؤ۔ جو پانی بہت کم استعمال کرتا ہے اس کے گردے جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ نہانے سے قبل نہانے والے پانی کے اندر نمک ڈال دینے سے بدن جلدی صاف ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی اور عرق گلاب مکس کر کے بالوں میں لگائیں۔
بالوں میں چمک آ جائے گی۔ روزانہ آدھا گھنٹہ واک کر لی جائے تو موٹاپے کا خدشہ 70% کم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند اچھی آئے تو صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ 30 سال کے بعد شادی کرنے والے افراد کا بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے۔ جسم میں کمزوری ہو جائے تو مغرب کے بعد 3 کھجوریں دودھ میں ڈال کر کھائیں۔ آم کا جوس پیا کریں۔ موٹاپا قریب نہیں آئے گا کیونکہ اس کا تاثیر گرم ہے۔ اگر کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں 1 چمچ سرکہ ڈال دیں۔ اس طرح کھانے میں سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ نمک کی مقدار کو کم کر دے گا۔ اگر کمزوری کی وجہ سے کسی برے بندے کے ہاتھ کانپتے ہوں تو اسے بکری کے دودھ میں کھجور ڈال کر 2 ہاتھ کانپنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ انسان کو انسان کا درجہ دیا کریں، نہ محبت اور عزت میں فرشتہ بنا دیا کریں اور نہ ہی نفرت میں ابلیس۔ متوازن زندگی ہی اچھی لگتی ہے، اس لیے ہر کام میں میانہ روی اختیار کر لیں۔ دبلے پتلے افراد نہار پیٹ ابلے آلو کھائیں، ہفتے میں صحت مند ہو جائیں گے۔ لیموں پر چینی ڈال کر جوس لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ منہ سے بدبو آنے کی صورت میں ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کچھ دیر چباتے رہیں، منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی بھاپ چہرے پر ملنے سے چہرہ جوان نظر آنے لگتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل نار وہی لوگ ہیں جو اہل جہنم میں، وہ جہنم میں مریں گے نہیں، البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جہنم کا عذاب ان کے گناہوں کے حوالے سے دیا جائے گا، وہ اس میں جلتے رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ لوگ کوئلہ ہو جائیں گے تو ان کے بارے میں شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ وہ لوگ جہنم سے نکلیں گے تو برے حال میں ہوں گے، انہیں جنت کی نہروں میں ڈالا جائے گا۔ جنت سے کہا جائے گا کہ ان پر پانی بہاؤ، ان پر پانی بہایا جائے گا تو ان کا گوشت یوں اگے گا جیسے سیلاب کی گزرگاہ سے کوئی دانہ اگ جاتا ہو۔ ناظرین، دیسی مرغی کی یخنی نہار منہ پی لینے سے جوانی کی طاقت واپس آ جاتی ہے۔ زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے گریز کریں، ورنہ موٹاپے کی بیماری آپ کو گھیر لے گی۔ سر میں خارش ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ بند گوبھی کا چھلکا بطور سلاد استعمال کر لیا کرو، چہرہ خوشباش اور تر و تازہ رہے گا۔ صبح کو جلدی جلدی چل لیا جائے تو دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ شکر والے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ زیادہ پریشانی لینے سے چہرے پر جھریاں جلدی آ جاتی ہیں، اس لیے ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ جو بچہ رات کو نہیں سوتا اس کو شہد چٹا دیں۔ ہمیشہ جوان رہنا ہے تو ہفتے میں ایک بار لازمی بکرے کا گوشت کھا لیا کریں۔ سیب کھانے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں اور نہار منہ سیب کھانا معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو روزانہ سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کیا کرو۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانا شروع کر دو، فوری ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کم سنائی دینے لگے تو زیتون کا تیل 1 قطرہ نیم گرم کر کے کان میں ڈال دیں۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پلسرات کی دھار تلوار کی طرح ہے، اس کے پاس فرشتے ہوں گے جن کے ہاتھ میں کونڈے ہوں گے، انبیاء کھڑے ہوں گے اور اے ہمارے رب سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما کہہ رہے ہوں گے۔ بعض لوگ زخمی ہوں گے، بعض جہنم میں گریں گے اور بعض نجات پا لیں گے۔ ناظرین، اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں جسمانی مسائل بڑھ جائیں گے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لو، زندگی بھر آپ کے معدے کے اندر سوزش نہیں ہوگی اور نہ ہی معدہ خراب ہوگا۔
زخموں سے آنے والی پیپ کو روکنے کے لیے جاپانی پھل کھا لیا کریں۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے جسم کے مضر جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ، پاؤں اور سر پر ملنے سے بخار اتر جائے گا۔ سونے سے پہلے پاؤں کی تلوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کر لو، قد بڑھنے لگے گا۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد کا سبب بنتا ہے۔ ادرک روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت جس عورت کے بال گرتے ہیں، ایسی عورت اپنی غذا میں پروٹین شامل کر لے۔ سر پر 4 مگز کا تیل لگانے سے دماغ تیز ہوگا اور پرسکون نیند آئے گی۔ اگر وزن زیادہ اٹھانے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپاغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کریں۔ پانی ہمیشہ سانس لے لے کر 3 سانس میں پیو، زندگی بھر پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوگا۔ روزانہ انار کا رس پینے سے بدن میں جوانی جیسی طاقت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے مفید ہے۔ اس طرح سونے سے کمر کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ کدو، بینگن اور کھیرا، یہ 3 سبزیاں کھانے سے 40 سال کی عمر میں بھی 20 سال جیسے جوان نظر آؤ گے۔ بغیر دودھ کے سبز چائے آپ کا موٹاپا کم کرے گی۔ پیاز کا اچار کھانے سے قوت بھاگ کی کمی دور ہوتی ہے اور جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ حکمت تلاش کرو، علم نہیں۔ علم ماضی کا ہے، حکمت مستقبل کی ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 80% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ اگر منہ صاف رکھنے کے باوجود منہ سے بدبو آتی ہو تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ حضرت ابو عبداللہ الجدلی فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس آیا تو وہاں پر میں نے حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے پایا۔ حضرت عبادہ نے کہا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو جمع کیا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو کرو، آج مجھ سے کوئی سرکش، ظالم اور شیطان نہیں بچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب میں ملتا ہے کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور کہے گی کہ اے لوگوں، مجھے 3 قسم کے گناہ گاروں کی طرف بھیجا گیا ہے، میں انہیں خوب جانتی ہوں، انہیں مجھ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے کی طرف بھیجا گیا ہے، ہر ظالم سرکش کی طرف بھیجا گیا ہے اور ہر باغی شیطان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پھر وہ گردن ان لوگوں کو اچک لے گی اور حساب شروع ہونے سے 40 دن یا 40 سال پہلے انہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک قوم تیزی سے جنت کی طرف جا رہی ہوگی، فرشتے ان سے کہیں گے حساب کے لیے ٹھہرو۔ وہ کہیں گے کہ ہم نہ تو مالدار تھے اور نہ حکمران تھے، ہمارا حساب کیسا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں نے سچ کہا، میں وعدے کو پورا کرنے والا ہوں، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر وہ حساب شروع ہونے سے 40 دن پہلے یا 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین، جن لوگوں کو کھانے کے فوری بعد ہچکی آنا شروع ہو جائے وہ جان لیں کہ صحت مند انسان ہیں۔ اگر سردی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل کو پانی کے ساتھ پی لیں، سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل کا مساج کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی برا ہو جاتا ہے۔ سبزی پکاتے وقت اگر 2 چمچ دہی ڈال دی جائے تو کھانا لذیذ دار بنتا ہے۔ گرم اور میٹھی چیزیں کھا لینے کے بعد پانی پینا دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ لذیذ دار بنانے کے لیے اس میں 1 عدد لیموں کا رس نچوڑ دیں۔